السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے صرف مرید ہونا بغیر اپنی صحیح کے کافی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آج کل نری پیری مریدی کو اصل کام سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ نری پیری مریدی میں کچھ نہیں رکھا، اصلی کام خود چلنا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ سلسلے میں داخل ہونے کے برکات کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اسی کو اصل الاصول یعنی سب جڑوں کی جڑ اور اصل مقصود سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ آج کل اس پیری مریدی کے متعلق وہ جہل پھیلا ہوا ہے کہ الامان و حلفیظ صاحبو، سچی بات یہی ہے کہ کام اپنے ہی کیے سے ہوتا ہے، کسی دوسرے کے کیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے کے کرنے سے کام ہو جاتا ہے اور اپنے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کی کیا وجہ کہ یہ قاعدہ دین ہی کے کاموں میں برتا جائے؟ دنیا کے کاموں سے بھی کیوں ہاتھ نہیں اٹھا لیا جاتا، اور ان کو بھی کیوں پیر صاحب کے بھروسے پر نہیں چھوڑ دیا جاتا؟ بس کھاؤ نہ پیو نہ کھیتی کرو، سب کام تمہاری طرف سے پیر ہی کر لیا کریں گے۔ انہی کے کھانے سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا، انہی کے پینے سے تمہیں تسکین ہو جائے گی۔ افسوس، ان کاموں میں تو اس قاعدے پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے کرنے کو ضروری سمجھا گیا، اور دین کے کام کو اس قدر سستا اور بے وقوف سمجھا گیا کہ اس میں اس قسم کے قاعدے برتے گئے۔ یاد رکھو کہ پیر یعنی شیخ صرف راستہ بتانے کے لیے ہے، کام کرنے کے لیے نہیں۔ کام تم کو خود کرنا چاہیے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا قطع ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اس تقریر پر شاید اہل فن کو یہ شبہ ہو کہ بعض مرتبہ مرشد کی توجہ سے طالب کے قلب میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خود محنت کرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس کیفیت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اگر خود کچھ کام نہ کیا جائے تو یہ کیفیت باقی بھی نہیں رہتی۔ اس کیفیت کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسے آگ کے سامنے بیٹھنے سے بدن کا گرم ہو جانا، لیکن یہ گرمی باقی نہیں رہتی۔ آگ کے سامنے سے ہٹ کر ہوا لگی کہ بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ اسی طرح اس کیفیت میں بھی پیر کے جدا ہوتے ہی کورے کے کورے رہ جاتے ہیں۔ حضرت اس ملفوظ میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ آدمی کو خود بھی اعمال اختیار کرنے چاہیے، یعنی جو ذکر بتایا گیا ہے وہ پابندی سے کرنی چاہیے، جو تلاوت کا معمول ہے، جو نوافل کا معمول ہے، آدمی کو اسے باقاعدگی سے پابندی سے کرنا چاہیے۔ صرف شیخ کی مجلس میں حاضری کو ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور شیخ نے دعا کر لی، شیخ کی نظر پڑ گئی تو اس سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بلکہ کامیابی تو جب ہوگی جب انسان شریعت کے اعمال پہ خود عمل پیرا ہو اور اپنی ذات کے اوپر شریعت کے احکام کو لاگو کرے اور گناہوں سے بچے اور نیک اعمال اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے۔ ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔